يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خوش ہو کے سارے سنگی بیلی حضور دے غلام دروشی پڑھو. الصلاۃ والسلام نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، زباں پہ لا. در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے. کسی اور در پہ صدا نہ دے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم سٹیج پر موجود تمام سادات کرام، ذی احتشام علماء، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، معاونین، محبین اور جامعہ اسلامیہ لاثانیہ کے محتمم اور ناظم اعلیٰ و ناظم تعلیمات، حضرت قبلہ محبی فی اللہ اور مخلصی باللہ برادر اکبر واجب الاحسان صاحبزادہ عبدالرسول صاحب نقشبندی زیدہ شرف ہو، اور اس ادارے کے جملہ اساتذہ اور اس ادارے کے ساتھ وابستہ آپ تمام حضرات، مسند محبت اور مسند صدارت پر حضرت قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، فرزند رشید حضور پیر بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی رونق افروز ہیں. کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں. آج کا یہ اس سے مبارک ختم شریف جلسہ دستار فضیلت، ایک پروگرام کو کئی نسبتیں حاصل ہیں اور بندہ ناچیز طلباء میں ہم درس ہو کر بیٹھا ہوا ہے. یہ جو آپ کو اس مدرسے کے بچے نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور سفید، انہوں نے امامے پہنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جن کو دنیا والے حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں فرشتے رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پشت بنائی علماء فرما رہے تھے، سجے کھبے حضور کے دین کی چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی جنت. ان طلباء کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی کے والد موجود ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ طلباء جو آج حفظ قرآن کی، تحفیظ قرآن کی تکمیل میں
آج ان کی دستار بندی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں غیرت مند عالم اور غیرت مند مجاہد بنائے۔ تو آج کی جو میری تقریر ہے وہ یہاں پر زبردستی رکھوائی گئی ہے۔ حضرت میں نے جانا تھا ایک دو دن پہلے مدینہ شریف کے، فرمان لگے جے تم ساڈے کول نہ آیا سے اسی اوتھے چٹھی بھیجاں گے تو اوتھے بھی نہیں جا سکتا۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں، اور میں واللہ آج آپ کو محسوس بھی ہوگا میں تقریر نہیں کر رہا، میں آج اپنی بخشش کی نیت سے صرف اساں نیکاں دی محفل چوں اے راز پایا، اساں نیکاں دی محفل چوں اے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ ریپیٹ کم کر ہوں تے تجھے سمجھ جاؤ سب۔ جی 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 اور کم جی 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 آپ حضرات کی خدمت میں دو چار محبت کی باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی گل ہے کہ زندگی چ ایک گل یاد رکھنی ہے، سرکار نے وہ گل حضرت مولا علی نے فرمائی۔ دھوپے تے بندے باقی سست ہو جاتے، دھوپ لگی ہوئے نا دسمبر دی، ایویں بیٹھ کے سست ہو جاتے۔ لاؤ زندہ باد کا نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں کہ پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نو پیارے ہو گئے، یہ دا مطلب ہے زندہ مریا تے کوئی نہیں، جڑا مریا ہے ہاتھ کھڑا کر، نہیں مریا پھر لاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس طرح دا پریشان نہ ہونا ورنہ پھر دستار بندی ڈیلے ہو جانی۔ خوش باش ہو کے سرکار دا ذکر تانوں سانوں کیڑا کوئی نپ کے لے کے خوشی دے نال آئے ہو سرکار دی محفل۔ پہلی گل جناب ہے یاد رکھو، حضرت مولا کائنات نو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترے نصیحت کی، انہوں چو ایک قائد اس سے پاک دی محفل چو اے بھی ساڑھے بارے غلط فہمی پھیلائی جاندی جی سنی مولا علی کا ذکر نہیں کرتے۔ میں کیا ویک نقش بندی دا مزار تے ذکر مولا علی دا ہو رہا، لیکن ایک گل ضرور کراں گا، کڑے پا کے علی علی نہیں کرتے، تاگے بن کے علی علی نہیں کرتے، صدیق اکبر نو گالا کٹ کے علی علی نہیں کرتے، حضرت امیر معاویہ دا بغض رکھ کے علی علی نہیں کرتے۔ اللہ دا فضل ہے سواڈے دل دے اندر اہل بیت دا راج بھی ہے تے صحابہ دا راج بھی ہے۔ سانو خطیب بھی ہوئی چنگا لگتا ہے، نقیب بھی ہوئی چنگا لگتا ہے، پیر بھی ہوئی چنگا لگتا ہے، حافظ بھی ہوئی چنگا لگتا ہے، مولوی بھی ہوئی چنگا لگتا ہے، تے سجادہ نشین بھی ہوئی چنگا لگتا ہے، جس کے لبوں پر حسنین ہو اور دل میں شیخین رہتے ہیں۔ ویسے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غار سور دے اندر حضور تشریف لے کے جان لگے تھے، صدیق پاک نے عرض کی تھی حضور پہلے میں جاؤں، باقی ہر جگہ حضور اول ہے، صدیق ثانی ہے، لیکن ایتھے عرض کی تھی حضور پہلے میں جاؤں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں تسی پہلے کیوں جانا ہے؟ عرض کی تو حضور ایک وجہ ہے کہ میں دو کام کرنے جا کے اندر، پہلی تو صفائی کرنی ہے تے نمبر دو صفایا کرنا ہے، جڑا کوئی موزی ہوئے گا وہ صفایا کر دیا تے پہلے میں نے جانا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے تے دیکھیا جگہ جگہ چھوٹے اور کدھرے کوئی بچھو ہے کدھرے کوئی سانپ ہے، جو کچھ بھی ہے آپ نے صفائی کی تھی، جتنے سوراخ سے آپ نے اپنا امامہ شریف لا کے تے ان ٹکڑے کر کے تے سوراخ بند کر چھڑے، کدھرے اپنی ایک جگہ آپ نے اپنی قمیض بھی ان ٹکڑے تقسیم کر کے تے سوراخ بند کیتے تے پھر حضور دی خدمت ہی عرض کیتا محبوب ہن تسی آؤ، حضور ہن تسی آؤ۔ حضور خوش ہو گئے، حضور اندر تشریف لے گئے، بڑا ہی خوش ہوئے۔ ایتھے ساڈے بزرگ فرماندے سن، حضرت راضی دوران، غزالی زمان، سید احمد سعید قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف والے، آپ فرماندے سن کہ تو سبق کے ملیا کہ جس وقت تک غار سور دے اندروں صدیق اکبر نے صفائی نہیں نہ کی تھی، اس وقت تک حضور غار سور دے اندر نہیں گئے۔ اسی طرح فرمایا قیامت تک جدے دل دی صفائی ابو بکر نہیں کریں گے، حضور دے دل وچ بھی نہیں آنے۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਚਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਫੇਰਿਆ। شکر ہے اللہ